فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی کہ اللہ سے بچانے میں اس کی مدد کرتی۔ جب ایمان نہیں رہتا تو پھر آپ کی مدد ہوتی نہیں۔ 65 میں آپ کے پاس ایمان تھا کی مدد ہوئی، 71 میں آپ نے جو حال کر لیا تھا پھر ویسی مدد نہیں۔ مدد کس کی ہوتی ہے؟ ایماندار کی، ایمان والے کی۔ مسلمان رہو گے تو مدد علامہ اقبال بھی کہتے ہیں نا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ جیسا بدر والوں کا ایمان تھا، جیسا حال تھا، تم بھی ویسا بناؤ تو آج بھی آسمان سے قطار در قطار فرشتے تمہاری مدد کو آئیں گے۔ ایمان والے بن کے دیکھو، ضرور مدد ہوگی، ضرور ہوگی۔ اللہ نے فرمایا ان کو بچانے میں کوئی ایسی جماعت نہیں تھی، کوئی گروپ نہیں تھا جو ان کی مدد کرتا۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ، اور نہ وہ بدلہ لے سکا، دھسا دیا گیا، اس نے کیا کرنا ہے؟ کوئی نہیں رہا تو اب اس سے کیا سلوک کرو گے؟ اور وہ کیا کر لے گا؟ تو جتنی زندگی ملی ہوئی ہے اس زندگی کو غنیمت جانو۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لمن یشاء من عباده ویقدر، اور کل جس نے اس کے مرتبے کی آرزو کی تھی صبح کہنے لگے عجب بات ہے، اللہ رزق وسیع کرتا ہے اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے اور جس کے لیے چاہے تنگی فرما دیتا ہے۔ لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ ہم پر احسان نہ فرماتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا۔ وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اے عجب کافروں کا بھلا نہیں ہوتا۔ کس کا بھلا نہیں ہوتا؟ زور سے کہیں۔ پتہ چل گیا قارون کو کس گروپ میں ڈالا اللہ نے؟ ان کا بھلا ہوتا، مومن کا بھلا ہوگا، ایمان والے کا، گناہگار بھی ہوگا تب بھی بھلا ہوگا۔ ایمان کی قدر کرو، ایمان جیسی کوئی نعمت نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے، نبی کے اہل بیت نے، ائمہ نے، اولیاء نے، علماء نے کتنی قربانیاں دی، کھالیں کھینچی گئیں، بوٹیاں کی گئیں، زنجیریں ڈالی گئیں، زخم لگائے گئے، کتنی تکلیفیں دی گئیں، مگر انہوں نے ایمان سے منہ نہیں موڑا۔ اللہ نے عزت دی یا نہیں دی؟ اور آج ہم پیسہ مل جائے ایمان کی کیا بات ہے جی، ایمان چھوڑو جی۔ مولانا صاحب کاروبار ہے جی، بہانے آگے سے بناتے ہیں، کاروبار ہے جی، سب کے ساتھ سب کچھ کہنا پڑتا ہے، کرنا پڑتا ہے، کافروں کے ساتھ بھی یہ سلوک بھی کرنا پڑتا ہے، وہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ ہم اللہ کی رضا پر راضی نہیں، اپنے من کی بات جی، میرا جو ہے نا خیال بس وہ پورا ہو جائے، میں اس طرح ٹھیک ہوں جی۔ بتاؤ اس کی وجہ سے ہمیں ترقی ملی ہے یا ہم پست ہوئے ہیں؟ ہائے ہائے۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا، نام سنا؟ رابعہ کے معنی چوتھی، یہ اپنے
ماں باپ کی چوتھی بیٹی تھیں، رابعہ چوتھی کو کہتے ہیں، رابعہ عددیہ، بڑی نیک خاتون تھیں۔ ان کی جھگیا تھی بستی سے باہر، شیر پہرا دیتا تھا، شیر درندہ لائن پہرا دیتا تھا ان کی جھگی کے پاس۔ مائی صاحبہ اپنی اس خیمے میں جھگی میں تھیں، کوئی مانگنے والا آیا، اللہ کے نام پہ مانگا۔ مائی صاحبہ نے اس دن علماء کو دعوت پر بلایا ہوا تھا کہ آؤ کھانا میرے ساتھ کھاؤ، میرے گھر پہ آنا کھانا۔ علماء آئے ہوئے تھے کھانے کے لیے، دسترخوان بچھا دیا، گھر میں تھی 2 روٹیاں، کوئی مانگنے والا آیا، اللہ کے نام پر مانگا، مائی صاحبہ نے وہ دونوں روٹیاں اٹھا کر اس مانگنے والے کو دے دی۔ مہمان بیٹھے ہوئے، دسترخوان سجا ہوا ہے، 2 روٹیاں وہ بھی انہوں نے دے دی۔ وہ علماء سوچنے لگے ان کے پاس تو تھی 2 روٹیاں، ایک ایک لقمہ ہم شاید کھا لیتے، انہوں نے وہ بھی دے دی ہیں۔ بہرحال بلایا ہے، اماں ہیں، ولیہ ہیں، جو حکم دیکھتے ہیں، بیٹھ گئے، باتیں ہو رہی ہیں علمی مسائل پر۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص تھال لے کر آیا، تھال، بڑا ٹرے دسترخوان رکھا ہوا اس میں جناب لے کر آیا۔ جب وہ لایا، بتایا جی فلاں شخص نے ہدیہ بھیجا ہے۔ آپ نے کپڑا اٹھایا تو روٹیاں بھی اور سالن بھی، آپ نے روٹیاں گنی، روٹیاں کتنی دی تھیں؟ 2 گنی تو وہ تھیں 18۔ کتنی تھیں؟ کپڑا واپس اس پہ رکھا، اس لانے والے کو کہا تو غلط جگہ آ گیا، کسی اور جگہ بھیجا ہوگا، یہ لے جا واپس۔ اس نے کہا نہیں جی آپ کا نام لیا ہے۔ فرمایا میں نے اللہ کی راہ میں 2 دی تھی، اللہ نے 10 گنا کا وعدہ کیا، 20 ہونی چاہیے، یہ 18 ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ تو غلط جگہ آ گیا ہے۔ اس نے نگاہیں نیچی کر لیں، کہنے لگا تھی 20 ہی، 2 رستے میں میں کھا گیا ہوں۔ آپ نے علماء کے سامنے لگا دیا، دیکھو اللہ کا وعدہ ہے، اللہ پورا کرتا ہے، میں نے اللہ کے نام پہ دی تھی، دیر نہیں ہوئی، آئی ہیں یا نہیں آئی ہیں؟ ہمیں اللہ کے وعدے پہ یقین کیوں نہیں ہے؟ ہمارا یقین کون لے گیا؟ ہمارا ایمان کیا ہو گیا؟ ایک طرف تو کہتے ہیں اللہ رازق ہے، اور پھر اسی پہ یقین نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کافروں کا کوئی بھلا، اونچی کہہ دیجئے، آپ بھلا چاہتے ہو، اپنا بھلا چاہتے ہو تو ایمان کی قدر کرو، ایمان کی حفاظت کرو۔ میں صرف یہ آیت پڑھ رہا ہوں، اس کی تفسیر انشاءاللہ آئندہ۔ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا۔ یہ آخرت کا گھر ہم ان کے لیے کرتے ہیں جو زمین میں تکبر نہیں چاہتے اور نہ ہی فساد چاہتے ہیں۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور عاقبت پرہیزگاروں کے لیے ہے، اچھا انجام پرہیزگاروں کا ہے، آخرت میں عزت پرہیزگاروں کو ملے گی۔ ڈاکٹر کے کہنے پہ پرہیز کرنے والوں، رب کے کہنے پہ کیوں نہیں پرہیزگاری کرتے؟ سوچا کبھی؟ آؤ اپنے ضمیر کو جگاؤ، اللہ سے وعدہ کرو، یا اللہ تیری رضا کے خلاف نہیں کریں گے، تیری رضا پہ راضی رہیں گے، شکر کرنا سیکھیں گے، شکایت
نہیں کریں۔ ایمان کی قدر کریں گے، ایمان کی حفاظت کریں گے، جو تیرے دشمن ہیں ان سے دوستی نہیں۔ پھر دیکھو کرم ہوتا ہے یا نہیں۔ آپ کے دشمن سے کوئی دوستی رکھے آپ کو اچھا لگے گا؟ تو پھر اللہ کے دشمنوں سے دوستی رکھو اور چاہو اللہ کی رحمت ملے تو ملے گی اونچی۔ اللہ ہم سب کو ایمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں گیا ہوا تھا سفر پر، کل کا صبح کا جاگا ہوا ہوں، رات کو اٹک کے پاس لارنس پور میں عرس کی محفل تھی، صبح 4:30 بجے وہاں سے فارغ ہو کے آیا، 8 بجے اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچا، 12 بجے کراچی پہنچا، گھر پہنچا ہوں 12:30 کے بعد، وضو کیا، پانی پیا اور آ گیا ہوں۔ ناغہ نہیں کیا، اور میری حالت تھی میں جھوم رہا تھا، آواز خشک تھی، بس ان کا ذکر کرنے لگا ہوں، آواز بھی نکل آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ 2 باتیں، پہلی بات تو یہ مہنگائی بجٹ آیا ہے، میں سن کے ہی حیران رہ گیا۔ بچوں کے دودھ پر، چپاتی پر، ڈبل روٹی پر کیا لگ رہا ہے؟ کتابوں پر ٹیکس، دواؤں پر ٹیکس۔ یہ انسان ہے؟ کوئی ان میں انسانیت ہے؟ کیا یہ واقعی ریاست مدینہ کا نام لینے کے اہل ہیں؟ ان فرعونوں سے اللہ نجات دے۔ ان پر چھت کیوں نہ گر گئی جب یہ چپاتی پہ ٹیکس لگا رہے تھے؟ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں قحط پڑ گیا۔ قحط جانتے ہیں؟ سوکھا، بارش نہیں ہوئی، پیداوار نہیں ہوئی۔ آپ نے ہاتھ کاٹنے کی وہ سزا روک دی کیونکہ لوگوں کو کھانا نہیں مل رہا۔ ڈرنے والے لوگ، اور یہ لوٹ مار کرنے والے لوگ۔ گناہ ہمارے ہیں۔ یہ 400-500 آدمی ہیں، کبھی اس پارٹی میں کبھی اس پارٹی میں، یہی 30-40 سال سے گھوم رہے ہیں، اور ہم انہی کو ووٹ دے رہے ہیں، انہی سے لو لگا رہے ہیں۔ اپنے آپ سے وعدہ کرو اب آئندہ ان میں سے کسی کو ووٹ نہیں دو گے، یہ اس لائق نہیں ہے۔ ہمیں نبی کے غلام چاہیے، اللہ سے ڈرنے والے لوگ چاہیے۔ مری میں جو کچھ ہوا اجی لوگ گئے کیوں تھے؟ جب وزیر اعظم اس قسم کا بیان دے گا تو پھر لوگوں کو کیا لگے گا؟ تم جو ساری دنیا کے لوگوں کو چاہتے ہو کہ وہ ٹورسٹ بن کے، سیاح بن کے، سیر کرنے والے بن کے تیرے ملک میں آئیں، اپنے ملک والوں کی حفاظت نہیں ہوتی، ان کو تو نے دکھا دیا کہ یہاں آؤ گے تو کیا حال ہوگا۔ اور آج کی خبر، اس کی اپنی وزیر اعظم کی اپنی بہن پھنس گئی ہے چترال میں، اس کے لیے ہیلی کاپٹر بھیجے گئے اپنی بہن کے لیے۔ باقی کس کی بیٹیاں ہیں؟ سنا آپ نے؟ یہ ہمارے کرتوت، ہم جب تک سچی توبہ نہیں کریں گے نا، یہ لوگ اسی طرح رہیں گے۔ اجتماعی توبہ، ہم سب کو توبہ کرنی ہوگی اور اپنے اندر تبدیلی لانی ہوگی، وہ نہیں جو وہ چاہتا ہے، جو دین چاہتا ہے وہ تبدیلی لانی ہوگی، جو نبی چاہتے ہیں، جو رب چاہتا ہے وہ تبدیلی لانی ہوگی۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔
بابر ملک صاحب بیٹھے ہیں، مسجد کے پڑوسی ہیں، ان کے والد شیر نواز صاحب انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ، یہیں جنازہ ہوا تھا، یہیں ان کے سوئم کی فاتحہ ہوئی تھی۔ ماشاءاللہ ان کے 2 بیٹے ہیں، وہ صبح فجر کی نماز بھی قضا نہیں کرتے، یہیں آ کے پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور بھی جتنے لوگ اس دوران انتقال کر گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ بہت سے لوگ بیمار ہیں، پیر صاحب کرما والے وہ بیمار ہیں، اس کے علاوہ سید غلام رسول صاحب ساؤتھ افریقہ میں، عبد القادر منصور صاحب، اور بھی جتنے لوگ بیمار ہیں، اللہ سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ عرس شریف کے حوالے سے ہر جمعے آپ کو یاد دلاؤں گا، آپ لوگوں نے پڑھائی کرنی ہے، تیاری کرنی ہے، جو اپنے اپنے علاقوں کے لیے اشتہار لگانا چاہیں، ذمہ داری کے ساتھ اشتہار 15 دن سے پہلے نہیں لگانا، کیونکہ اس پر کوئی دوسرا اپنا لگا دے گا۔ آج کل یہی ہوتا ہے، تو 10-12 دن پہلے لگائیں، اشتہار لے جانا چاہیں لے لیں۔ رسالہ چھپ گیا، انشاءاللہ جلد آپ کو دے دیں گے۔ جتنی پڑھائی ہو سکے ایصال ثواب کے لیے جمع کریں، اللہ تعالی خیر و عافیت سے وہ وقت لائے، اور یہ جو کرونا کی وبا کے نئے نئے ڈھنگ نکالے جا رہے ہیں، یہ وبا پھیلانے والوں کو بھی، اس وبا کو بھی اللہ یہاں سے دور کر دے ہمیشہ کے لیے۔ مسلمان اللہ کی عطا سے محفوظ رہیں۔